الرحمن علم القرآن وبه نستعين وصلى الله على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ معزز حاضرین، آج 7ویں پارے میں وارد اہم مضامین کے متعلق ہم لوگ سنیں گے۔ کل آخری مسئلہ یا آخری اہم بات جو ہم نے سنی تھی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہودیوں کے مقابلے میں عیسائی مسلمانوں کے حق میں بڑے ہی نرم رویہ رکھتے ہیں یا بڑے ہی نرم ہیں۔ اس کی ایک دلیل پیش کی گئی کہ جب وہ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو وہ رونے لگتے ہیں۔ اس کی دلیل کے طور پر، اس کی علامت اور پہچان کے طور پر ہم سب حبشہ کی طرف ہجرت اور وہاں کے نجاشی بادشاہ کے سامنے جو تقریر ہوئی تھی جعفر الطیار رضی اللہ عنہ کی، اس مناسبت کو یاد رکھیں۔ جب انہیں معلوم ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت پتہ چلی تو پھر وہ ایسی ہی کیفیت میں مبتلا ہو گئے اور وہ زار و بتار رونے لگے۔ حاضرین گرامی قدر، اس سورہ میں جو اہم مضامین وارد ہیں انہیں میں سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حلال کھانے کی رغبت دلائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ کھانے کے سلسلے میں انسان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ کیا وہ جو کھا رہا ہے حلال ہے یا حرام۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جو تمہارے لیے پاک ہے، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اس میں سے تم حلال ہی کھایا کرو۔ انسان کو بسا اوقات اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انسان جس کام کا قسم کھا لے اور اس کو نبھا نہ پائے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے اس کا کفارہ رکھا ہے تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے جو ہے لغو قسم پہ تمہارا جو ہے مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی جس قسم کے کھانے کی انسان کی نیت نہ ہو، پختہ ارادہ نہ ہو، تو ایسے قسم پہ انسان کا مواخذہ نہیں ہے، انسان کی گرفت نہیں ہے۔ لیکن جو تاکیدی قسم کھا لے اور وہ اس کو نبھانا پائے تو اللہ نے کہا کہ اس صورت میں اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا، یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلائے، یا جو ہے انہیں کپڑا پہنائے، یا ایک غلام جو ہے آزاد کرے۔ شراب جو ہے ام الخبائث ہے، شراب ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے۔ حالانکہ اس زمانے کے لوگ شراب پینے کے بڑے ہی سخت قسم کے عادی تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حکمت سے شراب کی حرمت کو مختلف مراحل میں حرام قرار دیا۔ ایک مرحلے میں اللہ نے بتایا کہ شراب اور جوا میں فائدہ تو ہے لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے، لہذا عقل مند نقصان زیادہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی صورت میں وہ اس کام سے اجتناب کرتا ہے۔ ایک اور مرحلے میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ شراب پی کر کے نماز میں نہ آیا کرو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ جب لوگ جو ہے تیار ہو گئے، لوگوں کے ذہن میں اس کی قباحت بیٹھتی چلی گئی تو اللہ رب العالمین نے وہ آیت نازل فرمائی جس سے شراب تا قیامت جو ہے حرام قرار دی گئی اور اہل ایمان کو شراب کے قریب جانے سے روکا گیا، کیونکہ یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کے باوجود آج کا مسلمان اور مسلمانوں میں نوجوان طبقہ اور دیگر لوگ اس برائی کو، اس ام الخبائث کو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور شراب سے جو ہے پینے کے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے جو مسلم معاشرے میں اس قسم کی برائیاں پائی جا رہی ہیں یا جس کی طرف جو ہے نوجوان آگے بڑھتا چلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، یعنی گویا کہ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں جو برائیاں ذکر کی گئی ہیں ان برائیوں سے انسان اجتناب کرے۔ شکار کرنا انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ شکار کرے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت کا خیال کرتے ہوئے شکار کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ قوانین بھی متعین کیے اور کچھ حالتیں ذکر کی جن حالتوں میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ انسان حالت احرام میں ہو تو خشکی کا شکار کرنا اسے جائز نہیں۔
یعنی وہ زمین پر ہوتے ہوئے شکار نہیں کر سکتا، البتہ پانی کے شکار کی اسے جو ہے اجازت دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو اجازت دی ہے اس سے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن خشکی کا شکار اس کے حق میں حرام ہے، اگرچہ کہ حالت احرام سے پہلے اس کے حق میں وہ چیز بھی جو ہے حلال ہی تھی۔ اللہ نے بتایا کہ انسان کو بے جا سوالات نہیں کرنے چاہیے، خواہ مخواہ سوال کرنا نہیں چاہیے۔ اگر سوال کا مقصد جو ہے نا فائدہ اٹھانا نہیں ہے، آج سیکھنا نہیں ہے، بس مجرد سوال کرنا ہے، جس کو ہم بے جا کہتے ہیں، تکلف کرتے ہوئے کہتے ہیں، تعنت کے طور پر سوال کرنا، یعنی جس سے سوال کر رہے ہیں اسے مشقت میں ڈالنا مقصود ہو، تو ایسی تمام نیتوں سے سوال کرنے کی اللہ رب العالمین نے مذمت بیان کی ہے اور منع فرمایا ہے کہ ایسی جو نیتوں سے ایسے نیتوں سے جو ہے سوال نہ کیا کریں۔ ایسے ہی کفار نے جو کچھ جانور متعین کیے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے مشروع کردہ ہے، اللہ نے بتایا کہ اس میں سے ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے نہ تو بحیرہ، نہ تو صاحبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام، اس طرح کی جو بھی جانور کی جو تقسیم تھی، وہ میں سے کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین نے متعین نہیں کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو مختلف صورتوں میں کیا ہے، یہاں پہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے مختلف خصوصیات کا ذکر کیا، مختلف انعام و اکرام کا ذکر کیا، اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا ذکر کیا۔ یہاں ہم غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اور ساتھی تھے وہ کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے تھے، فوراً وہ اوامر کو بجا لاتے اور جو منہیات ہوتی ان سے وہ فوراً رک جایا کرتے تھے۔ بقرہ یعنی گائے کا واقعہ گزر گیا، وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ بنو اسرائیل کے لوگوں نے کتنے سوالات کیے۔ یہاں پہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین نے یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ اللہ رب العالمین سے مطالبہ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے حق میں دسترخوان جو ہے نازل فرمائے۔ یہاں مفسرین نے اور علماء نے ذکر کیا ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی خصوصیت ظاہر ہوتی ہے کہ جیسے ان پہ اللہ کوئی حکم دیتا وہ فوراً قبول کر لیتے، فوراً جو ہے اسے مان لیتے تھے، اس میں کسی قسم کا جو ہے تعنت نہیں کرتے۔ یہاں ایک اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک عالم دین کو، ایک مربی کو ان کے متبعین کی باتوں پہ صبر کرنا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جب ان سے مختلف سوالات کیے، انہوں نے جو ہے نا صبر سے کام لیا، ویسے ہی ایک مربی اور ایک عالم دین کو اپنے متبعین کے سوالوں پہ صبر کرنا چاہیے۔ ایسے بھی سوالات ہو سکتے ہیں جو عجیب و غریب قسم کے ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا مسئلہ عیسائیوں کے نزدیک ایک اہم مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بتایا کہ وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے جو خود اپنے الوہیت سے جو ہے برات کا اظہار کرتا ہو، جو الوہیت سے برات کا اظہار کرتا ہو، آپ اسے الہ کیسے مان سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا ان تعذبهم فانهم عبادک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات جو ہے نا ان دو آیتوں کی تلاوت کی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی ان تعذبهم فانهم عبادک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم امتی امتی کہہ کے زار و قطار رونے لگے، اور اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز نے رلایا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رونے کی وجہ اللہ کو بخوبی معلوم ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ نے انہیں بتایا کہ رونے کی کیا وجہ ہے، تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے سلسلے میں کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس سے آپ کو جو ہے برا لگے گا، اچھا لگے گا۔ تو آپ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تئیں فکر مند اور امت کے تئیں مہربانی کا جائزہ لیجئے کہ اللہ کے نبی دو جلیل القدر نبی کا ذکر کر کے اپنے امت کے حق میں روئے جا رہے اور اللہ رب العالمین نے پھر آخر آپ کو خوشخبری سنائی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امت کے بارے میں مہربانی ہے، آپ کی شفقت ہے، اور اللہ رب العالمین نے خود اس بات کی گواہی دی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔
اس کے بعد جو ہے سورہ انعام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور 7ویں پارے میں سورہ انعام کا اکثر حصہ موجود ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا، اور پہلی آیت میں کہ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ رب العالمین ہم سب کی ہر قسم کی تعریف کا طرح مستحق ہے، اسی لیے بندے کو ہر حال میں ہم وقت اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف بیان کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ کے ذریعے سے ہو، الحمدللہ الذی حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کے ذریعے سے ہو، یا اس طریقے کے اور بھی کلمات کے ذریعے سے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ اسی لیے جب جنت میں جنتی پہنچ جائیں گے، وہاں پہ بھی اللہ رب العالمین کی تعریف ہی تعریف ہوگی، اور دنیا میں بھی مختلف مقامات پہ حمد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشروع قرار دیا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے سوالات کرتے، مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا مقصود نہ تھا، اسی میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ آپ کے ساتھ جو ہے فرشتے کیوں نہیں آئے، یا فرشتوں کو رسول کیوں نہیں بنایا گیا۔ اللہ نے ان کے اشکال کا جواب دیا کہ اگر فرشتوں کو رسول بنایا جاتا، اگر فرشتے آتے تو یہ ہلاک ہو جاتے، کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ فرشتوں کو اگر بھیجا جاتا تو انسانی شکل میں بھیجا جاتا، تو انسان پہ جو ابھی اعتراض ہے، پریشانیاں اور اشکال ہے، وہ اشکال تو اپنی جگہ پہ باقی رہتی، پھر فرشتوں کو نبی بنا کے کیا فائدہ ہوتا۔ تو باقی مشرکین مکہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے، آپ کو پریشان کرنا جانتے تھے، آپ پر اعتراض کر رہے تھے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ تسلی دی گئی کہ ان لوگوں کے استہزاء سے، ان لوگوں کے مذاق سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مذاق تو تمام ہی انبیاء کرام علیہ السلام سے ان کے قوموں نے کیا، لیکن نتیجہ متقین کے لیے ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ہے، اور ان کے قوم اور مذاق کرنے والے کو اس نے گھیر لیا جس سے وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ ہر قسم کی پریشانی کو دور کرنا یہ اللہ رب العالمین کی قدرت میں داخل ہے۔ اللہ رب العالمین ہی ہم میں سے ہر ایک کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی آدمی نہیں جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ہماری پریشانی کو دور کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اسے جو ہے دور کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو گویا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اسے روک سکتا ہے۔ لہذا آج جو لوگ وہ پیروں کے اور ولیوں کے یہاں جاتے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، انہیں اس طرح کی آیتوں سے اپنے ایمان کے سلسلے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ یہاں مشرکین کو اور دیگر انسانوں کو جہنم سے متنبہ کیا جا رہا ہے، جہنم سے خبردار کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ لوگ جہنم سے رکنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن کل جب وہ جہنم کو دیکھیں گے تو ان کی کیا تمنا ہوگی، اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا۔ کل جب وہ قیامت کے دن جہنم کو دیکھیں گے تو کیا خواہش کریں گے، اللہ نے آج ہی بیان کر دیا تاکہ ایسی نوبت نہ آئے کہ وہ جہنم کو دیکھ کر کے ایسا کریں۔ لیکن اس کے باوجود لوگ جہنم کی طرف جانے میں کی راہ پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بیان کیا کہ اگر آپ دیکھ لیتے کہ اگر وہ جہنم کے سامنے کھڑے ہوتے تو کہتے اے کاش کہ ہمیں جو ہے واپس لوٹا دیا جاتا، اور ہم انبیاء کرام اور ہم اللہ کی اپنے رب کی نشانیوں کو ہم جھٹلاتے نہیں۔ تو جب جہنم کو دیکھ کر کے ایسا کہیں گے تو آج ہی اللہ نے ہمیں ایمان کی دعوت دی ہے، غیروں کو ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ کل ایسے نوبت آئے اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو ایمان والوں کی فہرست میں داخل کر لینے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی راہ میں بڑی مشقتوں کا سامنا ہوا۔ مکی دور میں خصوصاً آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا گیا، تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں مختلف جگہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور بتایا کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ہمیں اچھے سے معلوم ہے۔ آپ کو بڑا تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو ان کی باتوں سے جو ہے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبوت کی راہ میں لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی راہ میں کیا جو ہے پھول نہیں کانٹوں سے جو ہے سابقہ ہوتا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ لوح محفوظ میں ساری کی ساری چیزیں جو ہے لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ سے کوئی بھی چیز جو ہے چھوٹی ہوئی نہیں۔ اور یہاں بتایا گیا ہے
کہ نبی غیب نہیں جانتے ہیں۔ آج امت کا ایک طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غیب جانتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں بتایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں، نہ ہی میرے پاس جو ہے اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں بادشاہ ہوں۔ ان تمام تصریحات کے باوجود کیسے کوئی ایسا عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے جتنا آپ کو بتایا ہے اتنا ہی آپ جانتے ہیں۔ مطلقاً غیب جاننے کی بات یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے منفی ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کی صفت ہے، لہذا ہم جو ہے اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ بھئی کمزوروں کو اپنے پاس سے بھگانا نہیں، اپنے پاس سے دور نہیں کرنا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تقریباً 6 تھے کہ مشرکین مکہ میں جو اشراف قسم کے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بھئی ایسے لوگوں کو سائڈ لگا دو، یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کی جرات نہ کریں۔ اشراف کو، مالداروں کو یہ جو ہے یہ خیال گزرا کہ آپ ان کمزوروں کو دور کر دو اور ہمارے ساتھ یہ بیٹھنے کی جرات نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ عجیب و غریب خیالات آ گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا، اور کہا کہ مالدار ہو کے غریب یہ ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔ مالدار ہو کے غریب جو ہے آزمائش ہے، جیسے کہ غریبوں کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو آزمایا اللہ رب العالمین نے ایمان کے معاملے میں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ایمان میں خیر ہے تو ہم جیسے مالدار لوگ ہیں، ہمارے پاس سب سے پہلے ایمان آنا چاہیے تھا، یہ غریبوں کے پاس نہیں۔ لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان جو ہے نا، ایمان پہ کسی کا حق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جس کے دل میں خیر دیکھتے ہیں اسے ایمان کی توفیق دیتے ہیں۔ اور جو کمزور طبقہ ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ہر دور میں سب سے پہلے نبی پر ایمان لانے والے وہی ہوتے ہیں، چاہے نوح علیہ السلام کا معاملہ ہو، چاہے نبی کریم علیہ السلام کا مسئلہ ہو۔ ہرقل نے جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کے ماننے والے کمزور ہیں یا اشراف، تو انہوں نے بتایا کہ اشراف نہیں، کمزور لوگ ایمان لاتے ہیں۔ تو کہا کہ انبیاء کے متبعین ایسے ہی ہوتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کا خصوصی جو ذکر کیا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور اللہ نے اپنے اوپر جو رحمت کو لازم کیا ہے اسی میں سے بندوں کو توبہ کی توفیق دینا بھی ہے اور بندے کے توبہ کو قبول کرنا بھی ہے۔ لہذا ہم سے غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، ہم جو ہے توبہ کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ اللہ نے بتایا کہ نبی کا کام اللہ کے احکام کو پہنچانا ہے۔ نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ جب مرضی اللہ کے عذاب کو جو ہے بھیج دے، یہ عذاب کا لانا نہ لانا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ نے بتایا کہ غیب کی کنجیاں اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ غیب کی کسی چیز کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ انسانوں پہ اللہ رب العالمین نے نگران فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا کتنا کرم ہے کہ ہم انسانوں کی حفاظت و نگرانی کے لیے اللہ رب العالمین نے نگران فرشتے مقرر کیے ہیں، جو ہم تو دیکھتے نہیں لیکن اللہ کے حکم سے وہ ہماری نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ جس مجلس میں اللہ رب العالمین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسے مجلسوں میں بیٹھنا اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا ہے، اہل ایمان کا جو ہے شیوا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے قوم کو ایمان کی دعوت دی، اور جو ہے ستارے، چاند اور سورج میں غور و فکر کر کے ان کو اپنا رب بتایا، اور جب وہ ڈوب گئے تو کہا کہ ایسے ڈوبنے والے کیسے میرا رب ہو سکتے ہیں۔ پھر شرک والوں کے شرک سے بیزارگی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں حنیف ہوں، یعنی میں شرک سے بیزار ہوں۔ ایسے ہی ہر مسلمان کو شرک سے بیزار ہونا چاہیے۔ اللہ نے بتایا اس کے آگے کہ جو لوگ شرک سے بیزار ہوتے ہیں دنیا میں، کل قیامت کے دن ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ توحید کے بغیر کل امن و امان ملنے والی نہیں ہے۔ کل ہم مطمئن ہونا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک سے دور رکھیں۔ اللہ نے 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر کیا ہے، اور بتایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اگر شرک کرتے تو ان کا سارا عمل ضائع و برباد ہو جاتا۔ لہذا ایک مسلمان کو ہمیشہ شرک سے دور رہنے چاہیے، چاہے وہ شرک اصغر ہو یا جو ہے شرک اکبر ہو۔
اللہ رب العالمین نے آگے بتایا کہ اس ایک مسلمان کو دعوت دین تو دینی ہے، دوسروں تک اسلام کو پہنچانا ہے، توحید کو پہنچانا ہے، شرک سے بیزار ہونا ہے، لیکن اگر کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کے معبود کو گالی دے، اس کے معبود کو برا بھلا کہے، یہ درست اور جائز نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ہم کسی کے معبود کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پلٹ کر کے اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہے گا، یعنی گویا کہ ہم دوسروں کے معبود کو برا بھلا کہہ کے ہم نے اللہ رب العالمین کو گالی دینے کا سبب، ہم اللہ رب العالمین کو گالی دینے کا سبب بنے، یعنی یہ ایک ایمان والے کو زب نہیں دیتا کہ وہ ایسی غلطیوں کا سبب بنے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق دے اور اس قسم کی غلطیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔